اور جناب اسپیکر، میں آزاد کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی طرح نہیں۔ ان میں کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہوگی جس سے پورا پاکستان کو ضرور تشویش ہوگا، ہر کشمیری کو بھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں جناب اسپیکر، یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہونے سے پہلے، ایک دن شروع ہونے سے پہلے نیتنیاہو کا مہمان کون تھا؟ وہی مودی تھا جو آپریشن سندور 222 کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے۔ اور یہ اسرائیل انڈیا نیکسس جو پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان میں جو ہمارا جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہر پاکستانی جانتا ہے۔ ہر پاکستانی نے یہ بھی دیکھا کہ کلبھوشن یادو بلوچستان میں پکڑا گیا، ایک را کا ایجنٹ بلوچستان میں پکڑا گیا، وہ پکنک کے لیے تو نہیں آیا تھا جناب اسپیکر۔ سارے پاکستان نے یہ دیکھا جب پوری مسلم امہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے خلاف تھے، ان کا مزاحمت کر رہے تھے، کچھ ایسے عجیب علیحدگی پرست قوم، سو کالڈ قوم پرست تنظیمیں بلوچستان میں موجود ہے جو اس حملہ کو، اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ایران پہ، اس کا ویلکم کر رہے تھے، اس کا خوشامدید کہہ رہے تھے جناب اسپیکر۔ یہی اسرائیل اور انڈین نیکسس آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جب اسرائیل کی آئیدہ تھک جاتے ہیں اپنا جینوسائیڈ کرتے ہوئے، بچوں کا قتل کرتے ہوئے، وہ آ کے اپنے چھٹیاں کہاں مناتے ہیں جناب اسپیکر؟ مقبوضہ کشمیر میں منایا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ وہاں وہ اپنا انڈین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اور کیا جاتا ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہائی الٹیٹیوڈ ٹریننگ دونوں ساتھ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں مزید مسائل پیدا کرنے یہ معاہدہ پیدا ہوا ہے اور اب جو ہے اسرائیل کا اور انڈیا کا جو نیکسس ہے وہ خاموش ہو جائے گا۔ وہ آج بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام کے اس طریقے سے نمائندگی کریں، اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں، سیاسی مسائل کا سیاسی مقابلہ اس انداز سے کیا کرے کہ پاکستان میں ایسا فالٹ لائنز پیدا نہ ہو، اور اگر فالٹ لائنز ہے ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے تاکہ بیرون ملک طاقتیں ہمارا ان فالٹ لائنز کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہم نے اسی انداز میں جو آزاد کشمیر میں چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے آپ آزاد کشمیر کا حکومت ہو، وفاق پاکستان ہو یا ریاست پاکستان ہو، یہ بات طے ہے، اس سے کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے، کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے کے پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنائے، پاکستان کے ادارے کو نشانہ بنائے، پاکستان کی پولیس کو، لوگوں کو نشانہ بنائے، تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، ان کو قانون کا دائرے میں آ کے ان کا جرائم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، اس وقت جب ہم سب جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سپاٹ لائٹ پاکستان میں ہے، پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب کے اتنا بڑا کامیابی کہ اپنی ایران ڈیل پہ دستخط کیا ہے، تو جتنا آج اسرائیل اور ایران کا نیکسس آپ کو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس آپ کو آج نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ شاید پہلے اتنا نقصان آپ کو نہیں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں جناب اسپیکر، میں نے پہلے بھی بیان دیا، تو میں آج فلور آف دا ہاؤس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں،
میں جو تنظیم کا بات بھی نہیں، جو یہ تنظیم ہو یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، وہ نہ صرف پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا ڈیمانڈ ہے ان احتجاج کرنے والوں سے کہ اب اٹھو، بس ہو گیا۔ آپ اس طریقے سے پاکستان کو، کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے 6 مہینے ملے یہ جو آزاد کشمیر کا حکومت تھا، اور میں نے اپنا حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا، صرف ایک ہی مینڈیٹ، کہ آپ جو معاہدہ طے کیا گیا اس حکومت بننے سے پہلے، جب حکومت طے ہو رہا تھا یہ لوگ نہیں تھے، لیکن اب یہ جو آزاد کشمیر میں حکومت بنا ہے، میں نے ان کو یہی مینڈیٹ دیا کہ آپ یہ معاہدہ پہ عمل درآمد کرو، پھر انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ اور میں واضح طور پہ کلیئرلی کہنا چاہوں گا کہ 80% اس معاہدہ مکمل ہو۔ جو 80% مکمل ہوا، جو آزاد کشمیر کے اپنے سکوپ تھا، آزاد کشمیر حکومت کے پاس اپنا جو اختیار تھا کچھ کرنے کے لیے، 100% وہ چیزیں مکمل ہوں۔ جو رہتے ہیں وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم چیزیں ہوتے ہیں، اس میں چاہے آپ کو فنڈنگ کا چاہیے، وفاق سے بات کرنا یا اپنا فنڈنگ ریز کرنا کی بات ہو، یا وہ پاکستان سے متعلق اگر نہ بھی ہوا، مجھے اپنا آزاد کشمیر اسمبلی میں وہ اکثریت نہیں ہے، میں نے دوسرے سیاسی جماعتوں سے اتفاق رائے پیدا کر کے ان پوائنٹس پہ عمل درآمد کرنا۔ اور اس صورت میں کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اس انداز سے اور جس طریقہ کار سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، وہ نہ آپ اپنے مطالبات کو پورا کر سکیں گے، آپ کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آزاد کشمیر میں مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کے جو پروڈیوس ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کا پیٹرول ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کا کھانے پینے کے ضروریات اس موقع میں اس وقت پورا نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کبھی انکار کیا کہ ان سے بات نہیں ہوگا؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم کسی وعدہ پہ عمل درآمد نہیں کریں گے؟ تو میں ایک بار پھر زور سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، اب اٹھے اور خود وہ جو لوگ جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، ان کو آپ پولیس کے سامنے they'll have to surrender these individuals to the police in Azad Kashmir. Let the police take action. میں نہیں چاہوں گا کہ کسی نے جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کیا، میں نہیں چاہوں گا کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو یا ان کے لیے کوئی مشکلات ہو، لیکن جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان کے خلاف تو ایکشن ہونا پڑے گا۔ اس سے بہتر کہ ہمیں سب زبردستی وہاں پہنچ کے وہ ایکشن کروانا ہو، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ان افراد سے دور کرے، الگ کرے جو انتہا پسندی کا سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اگر اس طریقے سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتا ہے تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہم سیاسی انداز میں، پرامن انداز میں ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اگر اس انداز سے یہ اٹھتے ہیں تو پھر اگر وہ اٹھنے کے بعد ایسا کوئی درخواست دیتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کو کہ جو ان کے خلاف نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس پہ نظر ثانی ہو، تو میں پھر ضرور تمام سٹیک ہولڈرز، آزاد کشمیر وفاق کے ساتھ مل کے بات کر کے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے اٹھے، اگر وہ انکنڈیشنلی اٹھے، اپنے جو لوگ جنہوں نے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کو سرنڈر کرتے ہیں، پھر پرامن طریقے سے سیاسی انداز سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ سڑکوں کے بجائے آزاد کشمیر میں پارلیمان کے اندر ان مسائل کا حل نکلنا چاہیے۔ جہاں تک ان کے مختلف مطالبات ہے، ایک ایسا مطالبہ ہے جو متنازع بن چکا ہے، اور وہ یہ جو مہاجرین کی سیٹس ہیں آزاد کشمیر والے، ان کے بارے میں نہ جناب اسپیکر، میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تنظیم بنا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی الیکشن تو نہیں لڑا ہے،
جو یہ مقبوضہ کشمیر مہاجر سیٹس ہیں، یہ آپ کو پتہ کب؟ تو پچھلے الیکشن میں تو جنرل وہ اس کا فیض کا دور تھا اور خان صاحب کا دور میں جو آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے، تب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا. ہم نے اس الیکشن کیمپین میں محنت کی، اور ہم نے جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا پرفارمنس کیا. اور اگر آزاد کشمیر میں ہی الیکشنز ہوتے اور آزاد کشمیر تک ہی محدود رکھتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اپنا حکومت بنانے. مگر یہی مہاجرین کی سیٹس کا تعداد اتنا زیادہ تھا کہ خان صاحب نے پھر پنجاب کے اور پختونخوا کے سیٹس ملا کے، ادھر کے سیٹس ملا کے حکومت بنا دی. اب یہ کہنا کہ کوئی علاقہ کا یہ خواہش ہے کہ ان کے مستقبل کے فیصلے وہ خود کرے اور ان کا مستقبل کے فیصلے کہیں اور سے نہ کرے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ کم از کم پاکستان کا کوئی اور صوبہ نہیں ہے جو یہ برداشت کرتا کہ اگر بلوچستان کا الیکشنز ہو رہا ہو مگر آدھا سیٹیں کا فیصلہ یا کوارٹر سیٹیں کا فیصلہ پاکستان کا کوئی اور صوبہ میں ہوتا تو بلوچستان سے تو ریاکشن آ جاتا. اگر صوبہ سندھ کا صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور ان کا ایک کوارٹر سیٹس یا آدھا سیٹس کا فیصلہ صوبہ پنجاب کرتا تو اعتراض ضرور ہوتا. اگر پنجاب میں صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور وہاں کا آدھا سے زیادہ سیٹس صوبہ سندھ میں ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ میرے اتحادی اس بات پہ اتنا خوش ہوتے. یہ ایک واقعی ایک کوشچن مارک بن جاتا ہے کہ آپ نے جدوجہد کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کریں گے، پلیبسائٹ ہوگا تو اپنا مستقبل طے کریں گے. دنیا بھر میں 1947 سے لے کے آج تک عالمی دنیا میں پاکستان بھر میں ہم یہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں حقوق کی بنیاد پہ، جمہوریت کے بنیاد پہ، اور یہ ایک کمپلیکیشن تو ضرور ہے. اب اس کمپلیکیشن کی وجہ سے کسی کا جان کو، کسی کا مال کو، کسی کا پراپرٹی کو تو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ہمیں ایک نارمل انداز میں اس پہ ڈبیٹ کرنا چاہیے. اور آپ زبردستی مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ختم کرے؟ بندوق لے کر آ کے یہ زور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے ختم کرے؟ میرے پاس اتنا ووٹس ہے آزاد کشمیر کے اسمبلی میں، جب تک میں وہاں کنسنسس نہیں بنا سکتا اس پہ ترمیم نہیں لے کر آ سکتے. ہم نے 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے 30 سال جدوجہد کیا، 30 سال کہ بحال کرو بحال کرو، قائد عوام کی آئین کو بحال کرو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پوری سیاسی زندگی اس میں لگی. شہادت کے بعد 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے کامیابی حاصل کی. یہ لوگ آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے شور کور کر کے دھمکیاں ومکیاں دے کے یہ سمجھتے کہ آئین بنتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے جناب اسپیکر. ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم کانفرنس کو، ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم لیگ کو کہ کیا ہوتا ہے، واٹ از اپروپریٹ کنسنسس. ہمارے جماعت کا رائے یہ ہے، میرا جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم مہاجرین کا نمائندگی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اور مہاجرین کے ووٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار. اینڈ اگر if this is not acceptable to anybody else, to hell with them. I have a political party. Muslim League is a political party. Muslim Conference is a political party. ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں یہ میرا رائے ہے. جتنا ہی ان کا حق ہے وہ کہیں کہ ان کا رائے ہے. میرا جو سجیسشن ہے یا میرا پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ ممکن ہے کہ ایسے اتفاقی رائے پیدا ہو کہ ہم مہاجرین کے نمائندگی پہ بھی اور مہاجرین کی ووٹ پہ بھی کمپرومائز نہ کریں مگر ان کا اعتراضات دور کریں، کشمیریوں کا جائز اعتراضات دور کریں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز یہ ہے کہ ہم ان کے نمائندگی کو اور ان کا ووٹ کو تحفظ اس طریقے سے دلوائیں کہ جو ریزرو سیٹس ہے
اوورسیز کے ہیں، مائنورٹیز کے ہیں، خواتین کے ہیں، اسی انداز میں جو مہاجرین سیٹس ہے وہ اسی ریزرو کے ریشیو کے مطابق اس پہ فیصلہ کیا جائے. جو الیکشنز آزاد کشمیر کے علاقے میں ہوتے ہیں اس بنیاد پہ آپ کو ریزرو سیٹس مہاجرین کی نمائندگی کو یقین دہانی دلانے کے لیے دیا جائے. ساتھ ساتھ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ مہاجرین کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے. تو اسی انداز میں جناب اسپیکر کہ میں جانتا ہوں کہ آپ زیادہ ٹائم ویسے ہی کراچی اور اسلام آباد میں گزارتے ہو اور زیادہ گزارنا چاہیے نواب شاہ میں، لیکن جب ووٹ کا باری آتا ہے تو واپس گھر جا کے ووٹ دے سکتے ہو. تو اسی انداز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مہاجرین کا ووٹ بھی ہو سکتا ہے، جائے مظفر آباد میں ووٹ ڈالے، آپ کو جماعت الیکشن بھی جیت سکتا ہے تو جیتے، اسی بنیاد کو آپ کو ریپرزنٹیشن بھی مل سکتا ہے. مگر اس طریقے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جائے، میرا سمجھ سے باہر ہے جناب اسپیکر. یہ بہت اہم ایشو ہے، اس کا حل نکالنا چاہیے، لیکن کسی ایک انسان کا جان اس جگرہ میں کیوں چلے جائے. میں ایک بار پھر اپیل نہیں انسسٹ کرتا ہوں ان تمام احتجاج کرنے والوں سے کہ آپ کشمیر کوز کو بچائیں، کشمیر کا ریپوٹیشن کو بچائیں. آپ نے سیاسی انداز میں جدوجہد کرنا ہے تو سیاسی کامیابی میں مل سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند ہفتوں پہلے مقبوضہ کشمیر سے ایک آواز اٹھی اور مجھے یہ یقین نہیں تھا کیسے آواز اٹھا. محبوبہ مفتی نے تقریر کی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں چین نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں چین ہے. مقبوضہ کشمیر میں آزادی نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں آزادی ہے. اور جناب اسپیکر، میں آزاد کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی طرح نہیں. تو ایک یہ احتجاج کرنے والے کو اٹھنا پڑے گا. دوسرا، احتجاج کرنے والوں کو، سیاسی جماعتوں کو اور سب کو مل بیٹھ کے تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے. ہمیں شارٹ ٹرم نہیں، ایک ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اسٹیبلش کرنا چاہیے جہاں یہ تمام ایشوز کا ہم ایک دفعہ ایک وقت میں ختم کرے، ایڈریس کرے، تاکہ بار بار ہر دوسرا ہفتہ بعد پورا آزاد کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے یرغمال نہیں بنایا جائے. اور جناب اسپیکر، ایک بار پھر this challenge requires us to break from the mold, to break from the status quo. ہم وہی سیاست 1947 سے لے کے 2027 تک نہیں چلا سکیں گے آزاد کشمیر کے وہاں. ادھر الیکشنز ہونے والے ہیں اور اب جو اس الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، کیا ہم روایتی سیاست کریں گے؟ کیا ہم وہاں جا کے یہی وعدہ کریں گے کہ آپ کو رائے شماری تک، آزادی تک، پلیبسائٹ تک ایسے ہی چلائیں گے؟ نہیں جناب اسپیکر. ایک نیا نسل پیدا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں. اس نیا نسل نے اپنے حقوق کا جدوجہد لڑنا ہے. ہم نے یہ تربیت دیا ہے، نسل در نسل تربیت دیا ہے ان کو کہ اپنے حقوق کے تحفظ کرے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے. ابھی آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام اپنے حقوق کے جدوجہد کرنا جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے میچور پولیٹیکل پارٹی، اے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی that understands that Modi wants to take advantage of this situation، کہ ہم آزاد کشمیر کو ایک نیا منشور دیں، آزاد کشمیر کو ایک نیا پروگرام دیں. ہم صرف یہ احتجاج کرنے والوں کے بجائے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں حصہ لے گا. جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں ان کو حق حاکمیت دلواؤں گا، حق ملکیت دلواؤں گا، حق روزگار دلواؤں گا، انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے وہی ہوگا. ہاں، we have to think outside the box. ہم نے جموں و کشمیر کا جو
آزادی کے تحریک ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. جو ہمارا گولز ہے, جو ہمارا ایم ہے کہ رائے شماری ہونا ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن اسی دائرے میں رہ کے جناب اسپیکر, جیسے میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ عبوری طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا نمائندگی کا حق دیا جائے, تو ویسے ہی عبوری طور پہ جب تک ہم رائے شماری کا جو عمل ہے اس سے نہ گزرے, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے عوام کو مزید حقوق کیسے دیا جا سکتا ہے. اور میرا تجویز یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہاں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے عوام اگر اپنا ایشو اٹھانا پڑے, اگر بجٹ میں کچھ شامل کرنا پڑے, اگر میرپور کو ایئرپورٹ چاہیے تو یہ کیوں ضرورت ہے کہ لڑکانوں کو ایم این اے وفاق سے بات کرے کہ میرپور میں ایئرپورٹ ہو؟ یہ کیوں ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے بجلی پہ بات کرنا ہے یا سبسڈی پہ بات کرنا ہے, ہمیں اتنا کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے راستہ نکلے. آپ عبوری مگر ان کو ادھر آنے کی اجازت ہمیں دینا پڑے گا. میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کا ایم این اے میرے ساتھ چلے, ایم این اے کا نام نہ دے, ان کو سفیر کا نام دے دے, عبوری سفیر کا نام دے دے, مگر ووٹ کا حق دے دے, بولنے کا حق دے دے, آئین بنانے کا حق دے دے, قانون بنانے کا حق دے دے, اپنا مستقبل طے کرنے کا حق دے دے. ان کو دکھائے کہ یہ تمام مسائل کا حل پاکستان کے دائرے میں رہ کے, آزاد کشمیر کے ریاست میں اور پاکستان کے ریاست کے پاس ان تمام مسائل کا حل ہے. کب تک؟ امیر مقام صاحب میرا پسندیدہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہے, مگر کب تک آزاد کشمیر کا وزارت؟ کب تک ہم اسی تنخواہ پہ آزاد کشمیر کو چلائیں گے جب سے ہم 1947 سے یہ جدوجہد شروع کیا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب اسپیکر, وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد آزاد کشمیر پہ رکھا گیا. رو کا ایجنٹ میں نہیں ہوں, پاکستان کا نمائندہ ہوں, پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں. آواز دو, حقوق دو, حقیقیت دو. آپ اس میں جیسے بھی فریز کرنا چاہے گا, جیسے ہی پیکج کرنا چاہے گا, لیکن ان کو یہ راستہ دکھانا پڑے گا. یہ ہمارے اوپر ہے, یہ آپ کے اوپر ہے کہ کیسے وہ راستہ ہم طے کریں گے, کیسے وہ کنسنسس بنائیں گے جس سے آزاد کشمیر کا عوام کو یہ سکون ہو کہ ان کے فیصلے یہ خود کر رہے ہیں, کہ ان کے فیصلے نہ کوئی اور صوبہ نہ کسی وفاقی وزیر کر سکتا, وہ خود کریں گے. اور جب وہ اپنے فیصلے جناب اسپیکر خود کریں گے تو پھر یہ واضح ہوگا کہ پاکستان ہی وہ راستہ ہے جس سے وہ کشمیری اپنے تمام خواب پورا کر سکتے ہیں. ہم مودی کے سازشیں کو دیکھ رہے ہیں, بلوچستان سے لے کے پختونخوا تک, پختونخوا سے لے کے ہمارے پہاڑوں تک ہم مودی کے سازشیں دیکھ رہے ہیں. مگر ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام سازشوں کو ناکام انشاءاللہ تعالی یہ ہاؤس اس سائڈ سے لے کے اس سائڈ تک مل کے مقابلہ کر کے ان کو شکست دلوائیں.